دوستوں، پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے بہت سے حصوں سے ناواقف رہے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا۔ بڑے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں رات کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھا، اور اسلامی تاریخ بھی 27 رمضان نہیں بلکہ 26 رمضان تھی۔ لیکن جب ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے، ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 لکھا ہوا ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں منائی جا رہی ہے۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ اس سلسلے میں سب سے اہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ہے، جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ 15 اگست 1947 کو انڈیا میں دو آزاد ملک پاکستان اور انڈیا جنم لیں گے۔ دوستوں، اب انگریزوں کی حکومت نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جنہیں آزادی کا اعلان کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہیں انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ اس بات کا اعلان کرنا تھا، اور وہ بھی ایک ساتھ، جو ایک ناممکن کام تھا۔ تو اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ وہ 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں، اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات میں پاکستان ایک آزاد ملک بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آئے، اور اسی رات ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، یہ ایک نہایت اہم موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل آزادی کا فرمان ملنے والا ہے، اور 15 اگست 1947 کے دن دو نئے ملک انڈیا اور پاکستان وجود میں آ جائیں گے۔ اگلے ہی روز جمعرات 14 اگست 1947 26 رمضان المبارک کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی میں خصوصی اجلاس شروع ہوا، جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم نے شرکت کی۔ صبح سویرے سے ہی اسمبلی کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع تھا، جو پاکستان کی آزادی کی خبر سننے کے لیے بے چین تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ سے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں، اور کل نئے ملک پاکستان کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس اعلان کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی سے واپس ہوئے اور دوپہر 2 بجے دلی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے اسی رات 12 بجے یونائیٹڈ انڈیا کی آزادی کا اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد، خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ عین اسی وقت پاکستان کے تمام ریڈیو سٹیشنز پر مختلف زبانوں میں لوگوں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے خصوصی خبریں چھاپی، جس میں انگریزی کا مشہور اخبار ڈان بھی شامل تھا، اور اس خبر کی ہیڈ لائنز تھی، "مے پاکستان پراسپر آلویز"۔ دوستوں، یہ تھے وہ تمام ثبوت جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اب سوال یہ بچتا ہے کہ آخر آزادی کا دن 15 اگست سے 14 اگست ہوا کیسے؟
दरअसल पाकिस्तान बनने के 10 महीनों तक 15 अगस्त ही आज़ादी का दिन तस्वुर किया जाता रहा, लेकिन फिर 29 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने एक इजलास में फैसला किया कि भारत से अलग होने की वजह से पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त को मनाएगा। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने कैबिनेट को बताया कि यह फैसला आखिरी नहीं है और ये वो मामला कायद-ए-आज़म के इल्म में लाएंगे और फाइनल फैसला उन्हीं का होगा। बाद में कायद ने भी इस बात की मंजूरी दे दी और हुकूमत की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे में लिखा गया था कि मुल्क के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। इस दिन मुल्क में हॉलीडे होगा और तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा और तब से लेकर अब तक हर साल पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाई जाती हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरी इस वीडियो के बावजूद भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तारीख में सरकारी तौर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, मगर ये हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस दिन जुम्मे का दिन था और इस्लामी तारीख 27 रमज़ान थी। अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बजाय 14 अगस्त करार देने से न सिर्फ हम अपनी यौम आज़ादी की तारीख बदलने के मुर्तकिब होते हैं, बल्कि जुम्मतुल विदा और 27 रमज़ानुल मुबारक के एजाज़ से भी महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय राफे को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।